کہ سعودی عرب میں چاند نظر آ جاتا ہے اور ہمارا نظر نہیں آتا. ٹائم زون کا فرق ہونے کے علاوہ آپ دیکھیے کہ چاند کب دکھتا ہے، جب سورج ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا. سعودی عرب میں سورج ہم سے 2 گھنٹے بعد غروب ہوتا ہے، یہ معلوم ہے نا آپ کو، یعنی 2 آورز کا ڈفرنس ہے، ٹائم ڈفرنس. تو 2 گھنٹے پہلے، یعنی اس وقت اگر 7:15 بجے سورج غروب ہو رہا ہے تو ہمیں 5:15 بجے چاند دیکھ لینا چاہیے. نظر آئے گا؟ کس کس کو نظر آئے گا 5:15 بجے چاند؟ نہیں نظر آئے گا. لیکن بائی دا ٹائم چاند سعودی عرب تک پہنچے گا تو وہاں کیا ہو چکا ہوگا؟ 7:15 ہو چکے ہوں گے، مغرب ہو چکی ہوگی، اور مغرب سے تھوڑی دیر پہلے وہ اگر چاند دیکھنے کی کوشش کریں گے تو انہیں چاند نظر آ سکتا ہے، جو ہمیں نہیں آ سکتا. اس لیے ہمیشہ ہم ایک دن پیچھے ہوتے ہیں. اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھایا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، اس لیے ہم ایک دن اور موج کر لیتے ہیں. مجھے ہمیشہ پاکستان میں ایڈڈ بینیفٹ یہ نظر آتا ہے ایک دن پیچھے ہونے کا، کہ زیادہ اچھی طرح تیاری ہو جاتی. لاسٹ مومنٹ تک بھی ہم تیاری کرتے رہتے ہیں لیکن ساری تیاری مکمل نہیں ہوتی. جسمانی تیاری، ذہنی تیاری، روحانی تیاری، کئی اعتبار سے ہمیں تیار ہونا ہوتا ہے. اس طرح جب ایک دن اور ملتا ہے مہلت کا تو مجھے بہت غنیمت لگتا ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ ایک دن اور مل گیا. پھر سوچتی ہوں کہ کیا موت کے وقت بھی 1 گھنٹہ، 1 دن اور ملے گا کہ مزید کچھ کر سکوں؟ تو اس کے لیے مجھے آج ہی کچھ کرنا ہے. پھر اگلی بات یہ ہے کہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرنے اور چاند دیکھ کر ختم کرنے کے لیے اس وقت حاضر علاقے یا ملک کا لحاظ رکھنا چاہیے. اس کا کیا معنی ہے؟ جس علاقے میں آپ رہ رہے ہوں وہاں کا اعتبار کرنا چاہیے. اس کی کیا حکمت ہے؟ کیونکہ اگر انسان کو اس کی اجازت نہ دی جاتی تو انسان کے اوپر ایک بہت بڑی مشقت ہو جاتی. اب تو آپ دیکھیے کہ ایسے وسائل الحمدللہ موجود ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو خبریں فوراً مل جاتی ہیں. لیکن آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیے، اس وقت لوگ کیا کرتے؟ ان کے پاس ریڈیو بھی نہیں تھا، یا اگر ریڈیو تھا بھی، مسئلہ مجھے نہیں یاد کہ ریڈیو کب ایجاد ہوا ہے، 100 سال ہو ہی چکے ہوں گے اندازاً. تو باقی ذرائع ایسے نہیں تھے کہ انسان، ایک شخص اگر کسی ایسے کانٹیننٹ میں دیکھ لیتا ہے کہ جہاں اس وقت چاند نظر آ سکتا ہے اور دوسرے کو نظر نہیں آ سکتا اس مطلع کی تبدیلی کی وجہ سے، تو ایسے میں اس کو اس بات کی تکلیف نہیں دی گئی کہ وہ اس کو جا کے فالو کرے. اس کے لیے کیا ہے کہ وہ اپنا الگ کیلنڈر دیکھے. اگلی بات ہے کہ دوران رمضان ایک ملک سے دوسرے ملک سفر کرنے پر اگر مسافروں کے روزوں کی تعداد حاضر علاقے میں ماہ رمضان کے روزوں کی تعداد سے زائد بنتی ہو تو زائد دنوں کے روزے ترک کر دینے چاہیے یا نفل روزے کی نیت سے رکھنے چاہیے. اگر تعداد کم بنتی ہو تو عید کے بعد مطلوبہ تعداد پوری کر لینی چاہیے. مثلا اگر آپ یہاں اس وقت موجود ہیں اور آپ ایک دن بعد روزہ رکھ رہے ہیں اور پھر آپ سعودی عرب جاتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے اور آپ کو عید وہیں آ جاتی ہے، تو اب آپ کیا کریں گے کہ عید کر لیں گے. آپ یہ نہیں کریں گے کہ آپ اگلے دن الگ عید کر رہے ہیں کہ جی میرا تو ابھی 30 پورے نہیں ہوئے. آپ عید کر لیں گے اور جو ایک دن کا روزہ رہ جائے گا آپ کا، اس کو آپ عید کے بعد پورا کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اصل اعتبار چاند دیکھنے کا ہے. جس جگہ، جس شہر اور جس علاقے میں آپ موجود ہیں وہاں اگر آپ نے چاند دیکھ لیا ہے تو اب آپ انتظار نہیں کریں گے اس بات کا کہ اچھا میں جہاں سے آیا ہوں وہاں کیا ہو رہا ہے. آپ کیا دیکھیں گے کہ جہاں میں موجود ہوں، یعنی موجود جگہ کا اعتبار ہوگا، اور وہاں کے مسلمانوں کے ساتھ جو وہ کر رہے ہوں گے وہی آپ بھی کریں گے. اور اگر آپ کا ایک روزہ رہ گیا، بعضوں کا 2 دن کا بھی فرق پڑ جاتا ہے، تو وہ آپ بعد میں پورا کریں گے. اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ یہ بہت ہی دلچسپ روایت ہے. حضرت قریب رضی اللہ تعالی عنہ ابن عباس کے غلام سے مروی ہے کہ حضرت ام فضل حضرت عباس کی بیوی ہیں، انہوں نے انہیں قریب کو یعنی اپنے غلام کو حضرت معاویہ کے پاس کسی کام سے شام بھیجا. کس نے بھیجا تھا؟ ام فضل نے. کس کو بھیجا تھا؟ قریب کو. کون تھے قریب؟ غلام تھے. قریب کہتے ہیں کہ میں نے شام آ کر ان کا کام کیا، یعنی جس کام بھیجا تھا وہ کام کیا. میں ابھی شام ہی میں تھا کہ رمضان کا چاند نظر آ گیا. میں نے بھی جمعہ کی رات چاند دیکھا، یعنی خود دیکھا.
پھر میں رمضان کے آخر میں مدینہ واپس آ گیا. حضرت عبداللہ بن عباس نے چاند کے بارے مجھ سے دریافت کیا کہ تم نے وہاں چاند کب دیکھا تھا؟ کس نے پوچھا؟ یہ عبداللہ بن عباس نے. کس سے؟ قریب سے. کہ تم نے چاند کب دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہم نے تو جمعہ کی رات دیکھا تھا. عبداللہ بن عباس نے پھر پوچھا کیا تم نے بھی دیکھا تھا، خود دیکھا تھا؟ میں نے جواب دیا ہاں، بہت سے دوسرے آدمیوں نے بھی دیکھا تھا اور سب لوگوں نے حضرت معاویہ کے ساتھ دوسرے دن یعنی ہفتے کا روزہ رکھا. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ہم نے تو چاند ہفتے کے دن یعنی ایک دن کے فرق سے دیکھا ہے. پھر وہ روزہ کب بنتا ہے؟ اتوار کا روزہ بنتا ہے. اور اب یہ یعنی صحابی ہیں. ہم نے تو چاند ہفتے کے دن سے دیکھا ہے، ہم اسی حساب سے روزے رکھتے رہیں گے یہاں تک کہ 30 دن پورے کر لیں یا چاند دیکھ لیں. یعنی 29 پہ اگر نظر آ گیا تو 29 کریں گے اور اگر 30 ہو گئے تو 30 کریں گے. میں نے عرض کیا کیا آپ لوگ حضرت معاویہ کی رویت اور ان کے روزے کو کافی نہیں سمجھتے؟ حضرت معاویہ کون تھے اس وقت؟ امیر المومنین تھے، یعنی مرکز وہاں تھا، اسلامی حکومت کا مرکز وہاں پر تھا. فرمایا نہیں، ہم ایسا نہیں کریں گے کہ ہم رہتے کسی علاقے میں ہیں اور فالو کسی اور علاقے کے چاند کو کریں. فرمایا نہیں، ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح حکم فرمایا. کس طرح؟ کیا حکم فرمایا؟ یہی جو پہلے حدیث گزر چکی کہ لا تصوموا. اب دیکھیے کہ ایک حدیث میں آتا ہے صوموا لرؤیتہ، روزہ رکھو چاند دیکھ کر، اور دوسری حدیث میں کیا ہے؟ لا تصوموا، منع کیا گیا کہ مت رکھو حتی تروا الہلال، یہاں تک کہ تم دیکھ لو ہلال. ولا تفطروا، اور اسی طرح عید کے موقع پر بھی مت عید مناؤ حتی تروہ، یہاں تک کہ اس کو دیکھو. اور دیکھنے سے مراد کیا ہے؟ جہاں رہتے ہو وہاں دیکھو. یہ نہیں کہ جاپان میں اگر چاند نظر آ گیا یا فار ایسٹ میں جہاں کے ایک دن پہلے نظر آنے کا امکان ہوتا ہے تو اب وہ لوگ ویٹ نہیں کریں گے کہ سعودی عرب میں چاند نظر آئے تو ہم اگلے دن روزہ رکھیں گے کیونکہ ہم سعودی عرب کے پیچھے. اور ہمیں اگر ایک دن بعد نظر آئے تو ہم ایک دن پہلے رکھ لیں کہ چونکہ سعودی عرب میں روزہ ہو گیا تو ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے. نہیں، آپ کو ان کے ساتھ رہنا چاہیے جہاں آپ رہتے ہیں تاکہ فطری طریقے پر دین پر عمل کیا جا سکے. دیکھیے ہر شخص شہر میں نہیں رہتا، ہر شخص کے پاس ہر ذریعہ انٹرنیٹ موجود نہیں، ہر شخص کے پاس ریڈیو موجود نہیں، ہر شخص کے پاس ہر چیز موجود نہیں. مثلاً آج کے دور میں بھی لوگ ایسی ایسی ڈیوٹی پر ہوتے ہیں کہ وہ صحرا میں ان کی ڈیوٹی لگ گئی اور وہاں ابھی کوئی ٹیلی فون کی لائنیں نہیں بچھی، کمیونیکیشن کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ایسی ڈیوٹیز ہوتی ہیں نا لوگوں کی. مثلاً آئل فیلڈز میں لوگ کام کرتے ہیں، بعض اوقات تو نئے نئے جگہوں پہ جب سروے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں کوئی فیسلٹی نہیں ہوتی، وہ بالکل وہاں خیمے لگا کے یا ایسی ایسی جگہوں پہ جہاں بہت سے غیر آباد علاقے ہیں یا بعض اوقات جنگل ہیں کہ جہاں آپ کو موبائل بھی کام نہیں کرتا. اب آپ کو ایک دن سے زیادہ رہنا پڑ رہا ہے اور اتفاق یہ کہ رمضان شروع ہو رہا ہے. اب آپ کیا کریں گے؟ کیسے روزہ رکھیں گے؟ چاند دیکھ کر. اور اب آپ کہیں کہ بادل ہیں، چاند تو دکھ ہی نہیں رہا، اب کیا کریں گے؟ 30 پورے کر لیں گے کہ چاند نہیں دکھا. کیونکہ یہاں آپ دیکھیے کہ ایک حدیث کہتی ہے چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور دوسری کیا کہتی ہے روزہ نہ رکھو جب تک کہ چاند نہ دیکھو. اور تیسری کیا بتاتی ہے کہ رؤیت کس علاقے کی ہوگی؟ عبداللہ بن عباس کے. اور انہوں نے گواہی لی باقاعدہ قریب سے کہ تم نے واقعی دیکھا تھا، کہ تمہارا مطلع اور تھا اور ہمارا مطلع اور ہے. اسلامی کیلنڈر دیا ہی اس لیے گیا ہے کہ ہر علاقے کے لوگ اپنے اپنے آسانی اور سہولت کے مطابق روزہ رکھیں اور پھر ان کے اندر ایک اجتماعیت بھی پیدا ہو. اب آپ دیکھیے کہ اگر کچھ لوگ کہیں ہم سعودی عرب کے ساتھ ہیں، کچھ کہیں ہم ایران کے ساتھ ہیں، کچھ کہیں ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، کوئی انڈیا کے ساتھ ہے اور کوئی انڈونیشیا کے ساتھ ہے اور کوئی کہیں آسٹریلیا کے ساتھ ہے، تو حال کیا ہوگا؟ ہاں، سب اتحاد ختم ہو جائے گا. اور پیچھے ہم بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ اتحاد کا ختم ہونا یہ بھی مسلمانوں پر عذاب کی ایک شکل ہے، کیونکہ اس سے دلوں میں عداوتیں اور نفرتیں پیدا ہوتی ہیں. اور پھر ایک اور بات ہے، چلیے مان لیا آپ نے اجتہاد کیا اور آپ نے کہا جی اب تو دور یہ آ چکا ہے، حالانکہ اسلام کسی دور کا پابند نہیں، آپ کا دل اس میں لگ گیا جی چونکہ سعودی عرب میں نظر آ گیا اس لیے میں اس کے مطابق رکھ رہی ہوں. یہ آپ کا اپنا ایک ذاتی فعل ہے. اس کی بنیاد پر آپ دوسرے کو مجبور نہ کریں اور اس بنیاد پر آپ اختلاف نہ کریں اور حقیر نہ سمجھے دوسروں کو جو ایسا نہ کریں، کیونکہ وہ ایک دلیل کے ساتھ، اور دلیل بالکل واضح بخاری اور مسلم کی روایت ہے اور گولڈن چین ہے جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ رؤیت کے ساتھ رکھنا ہے. تو رؤیت سے مراد اپنی رؤیت ہے، اپنا مطلب ہے، نہ کہ کسی اور کی.
کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے نا، پورے گلوب پر ایک وقت میں نہ سورج دکھ سکتا ہے اور نہ چاند دکھ سکتا ہے. تو اگر ہم لوگوں کو اس چیز کا پابند کریں گے تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ دین مشکل ہو جائے گا، دین مشکل ہو جائے گا. تو فطرت پر ہی سب کو رہنے دیں. اور مسلمانوں کی تو بڑی ایک آبادی جو پڑھی لکھی بھی کوئی نہیں ہے کہ وہ کتابیں پڑھ کے کچھ سیکھے، وہ تو مطلع کو دیکھ کر ہی اپنے کیلنڈر کا آغاز کرتی. پھر اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے. بعض لوگ اس پر بھی بہت حجت بازی کرتے ہیں نا کہ چاند اتنا بڑا نظر آ رہا ہے اور وہ کیا ہے، پہلی کا نہیں ہو سکتا، یہ دوسری کا ہوگا. اور اس کے بڑا یا چھوٹا نظر آنے کی وجہ بعض اوقات یہ نہیں ہوتی کہ وہ پہلی یا دوسری کا ہے، اس میں مطلع کا فرق ہو جاتا ہے. اب دیکھیں کہ چاند نظر آنے کا جو وقت ہوتا ہے وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے، یعنی مغرب کے آس پاس تھوڑا سا پہلے نظر آئے گا، تھوڑا سا بعد، اور فوراً غروب ہو جائے گا. اب اس میں آپ دیکھیے کہ جب راتیں لمبی ہونے لگ جائیں اور رات جلدی شروع ہو جائے اور دن چھوٹے ہونے کی طرف، جیسے آج کل سپٹمبر اور اکتوبر ہے، تو اس میں امکان اس بات کا ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے ہی طلوع ہو کر غروب ہو گیا، اس سے پہلے کہ آپ کی مغرب کا ٹائم ہوتا وہ آلریڈی گون، اور آپ اس کو پھر دیکھ نہیں سکے. پھر یہ ہے کہ اس کے بارے میں حدیث ہے، مسلم کی روایت ہے. حضرت ابو البختری کہتے ہیں، ہم عمرے کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے. جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا. کچھ لوگوں نے کہا یہ تو تیسری رات کا چاند لگتا ہے بڑا ہونے کی وجہ سے، کچھ لوگوں نے کہا دوسری رات کا لگتا ہے. ہماری ملاقات حضرت عبداللہ بن عباس سے ہوئی. ہم نے ان سے کہا ہم نے چاند دیکھا ہے. کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا کہا ہے، کچھ نے دوسری رات کا. حضرت عبداللہ بن عباس نے پوچھا تم نے کون سی رات کا چاند دیکھا تھا؟ ہم نے بتایا فلاں فلاں رات دیکھا تھا. تو کہنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے